یہ زرمینہ آپ فرمائیے گا کہ جس طرح سے دوری کے اسباب بتائے ہیں امتیاز آپا نے، اب کیا نقصانات ہو رہے ہیں کتاب سے دوری کے، ہم کتاب سے مطالعے سے دور ہو رہے ہیں، اس کے نقصانات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ بالکل، معاشرے میں انفارچونیٹلی جس طرح فی زمانہ کتابوں سے دوری نظر آتی ہے اور مطالعے کی کمی نظر آتی ہے، اس کا فقدان نظر آتا ہے، تو معاشرہ بہت ساری اخلاقی برائیوں کا شکار ہوتا ہوئی ہمیں نظر آتا ہے، لائک معاشرتی پسماندگی اور اخلاقی گراوٹ کا ایک اہم کاز جو ہے وہ کتابوں سے دوری کی بنا پر ہے۔ اس سے ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، لائک وہ بڑوں کی بات نہیں سنتی، وہ اخلاقی گراوٹ کا اخلاقی اقدار کا بیسکلی خیال نہیں رکھتی، ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بیسکلی تلاوت کلام مجید جو کلام ربانی ہے اس سے بھی دور ہو گئے ہیں، تو اخلاقیات سے آ رہی ہو گئی، مورل سٹوریز ہوتی تھی جس میں انسانیت کا احترام ہوتا تھا، رشتوں کا احترام، دوستیوں کا ذکر ہوتا تھا، لائک بچے اس سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ اور پھر جب بچے کتابیں پڑھنے سے یا لوگ کتابیں پڑھنے سے دور ہو گئے ہیں، تو وہ اپنی ہسٹری سے دور ہو گئے ہیں، اپنے کلچر سے دور ہو گئے ہیں، اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں، اور بیسکلی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے جو کتابیں پڑھنے سے، وہ اس علم کے نور سے اس کو فراموش کر چکے ہیں، اسے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر سب سے بڑا نقصان ہی تب ہوا جب انسان اپنی کتابوں سے دور ہو گیا، اور جب بچوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو بچے ڈفرینٹ گیجٹس لائک موبائل، آئی پیڈز اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے، لیپ ٹاپس کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جہاں میں قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہی تھی، ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں زینب تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کے پس منظر میں جب کلام ربانی کی ٹیچنگز اور تعلیمات پر لوگوں نے عمل شروع کیا تھا مسلمانوں نے، تو مذہب کے پس منظر میں لوگوں نے علمی ذوق ان کے اندر بیدار ہوا، اور ان پہ ڈفرینٹ قسم کی شاخیں علم کی واہ ہو گئیں، اور انہوں نے علمی ذوق اپنے اندر ڈیولپ کیا، اور مسلمانوں نے کئی ہزار برس تک دنیا پر حکومت بھی کرتے ہمیں نظر آیا۔ اور ان کی جو ان کے زوال کی جو بیسک ریزن تھی وہ کتابوں سے دوری کی بنا پر ہوئی، لائک ان کے علم کے ذخائر کو جلا دیا گیا، کتابوں کے ذخائر کو جلا دیا گیا۔ تو اب جب ہم معاشرے کے اندر یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بچے ہمیں لائک گیجٹس کا استعمال کرتے ہوئے، موبائل کا استعمال کرتے ہوئے، لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے ان کی آئی سائٹ افیکٹ ہوتی ہے، جس سے سستی اور کاہلی کا بچے شکار ہو چکے ہیں۔ اور زینب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ چلے ضرورت کی بات ہو، آپ کو کوئی انفارمیشن گین کرنی ہو، بلا وجہ بھی لوگ سرفنگ اینڈ سرچنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کتابیں پڑھنے سے آپ اپنے ٹائم کا جیسے بہتر استعمال کر سکتے ہیں، تو اٹس اے کمپلیٹ ویسٹیج آف ٹائم۔ پھر آپ اچھے لکھاری نہیں بن سکتے، ایک ریڈر کہتے ہیں اے گڈ ریڈر از اے گڈ لیڈر، تو آپ جب رہنما اصول لیڈرشپ کے نہیں سیکھ پا رہے تو آپ اچھے لیڈر نہیں بن سکتے، آپ کے لکھنے کی صلاحیت ماند پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کی آواز اچھی ہے لیکن آپ کے پاس انفارمیشن کا خزانہ ہی نہیں ہے جو کتابوں سے دوری کی وجہ سے ہے بیسکلی، تو پھر آپ اپنی تحریر سامنے نہیں لا سکتے، آپ معاشرے کے اندر بیٹھ کے علم کے موتی تقسیم نہیں کر سکتے۔ تو جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، لائک طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان وغیرہ، جب ہم کتابیں نہیں پڑھتے تو ہم ان نیشنل ہیروز کے کرہائے نمایاں کس طرح سے انہوں نے انجام دیے اس سے ہم ناواقف رہ جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو اللہ پاک نے کس قدر خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا، انہوں نے اپنے اندر کریٹیوٹی کو کیسے اجاگر کیا تھا، اور دنیا کے صفحے پر لائک عظیم شخصیت کے طور پہ وہ کیسے اپیئر ہوئے تھے، اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری نوجوان نسل جس طرح سے دوسرے گیجٹس میں زیادہ بیزی ہو جاتی ہے تو تنزلی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اپنی خوبصورت تحریروں کو کتابوں کے اندر سجانے والے لوگ اور پھر ہم تک علم پہنچانے والے لوگ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال، فیض احمد فیض، حضور داتا گنج بخش، ان کے حوالے سے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج معاشرہ، سوسائٹی جس قدر زبوں حالی کا شکار ہے، اگر ان کتب کا مطالعہ کرتا، تعمیری کتب کا جو ان کے اندر پازیٹیوٹی لے کر آتا، تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب انسان ان کتابوں سے دور ہے، ان کی تحریروں سے دور ہے، وہ روشناس ہی نہیں، اویئر ہی نہیں ہے، آگاہ ہی نہیں ہے اس علم کے نور سے، تو پھر معاشرہ ہمیں پستی کا دن بدن شکار نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ جیسے علم سے آپ اپنے بہتر فیوچر کا چناؤ کر سکتے ہیں، تو لائک جب آپ اچھی بکس نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے نیشنل ہیرو سے بھی آگاہی حاصل نہیں کر رہے ہیں، تو دن بدن ڈے بائی ڈے اخلاقی گراوٹ کی جانب جا رہے ہیں، جس سے ان کی سوچ کے اندر بھی نیگیٹیوٹی آتی ہے، بہت ساری بیماریوں کا بھی لوگ شکار ہو جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ لائک اگر وہ موبائلز وغیرہ استعمال نہیں بھی کر رہے لیکن بکس ریڈنگ نہیں کر رہے، جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو مختلف قسم کے خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے ان کا مائنڈ۔ تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ نالج از دا کی ٹو سکسیس۔ ہمیں دنیا کے صفحے پر کامیاب ہونے کے لیے، اچھی شخصیت بننے کے لیے، اچھا مسلمان بننے کے لیے، کامیاب ڈاکٹر، انجینئر بننے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم بکس کو اسٹڈی کریں۔ صحیح۔ کتاب کا جناب ایک اپنا لمس ہے، جب ہم کتاب کو ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں اس کی ایک قربت ہے
جس کا آپ کو احساس ہوتا ہے. اور دوسری بات ایک یہاں پر بہت ہی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب ہم موبائل میں یا کسی بھی ایسی چیز میں آپ کوئی ایسا مواد سرچ کرنا چاہیں پھر آپ کو غیر معیاری چیزیں بھی اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور لا محالہ جو ہماری چھوٹی ایج کے بچے ہیں وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور جو چیز سرچ کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے جس کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. چیک اینڈ بیلنس رکھیے اپنے بچوں پر کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کس چیز کا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کس چیز سے انہیں رکنا چاہیے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. یہ ایک زیادہ تر آپ اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی بہت زیادہ اس وقت فی زمانہ بہت زیادہ ضرورت ہے. مزید اس پر کلام کریں گے. ہمارے پاس اس وقت پروگرام میں ایک وقفے پر مجھے جناب جانا ہے. آپ رہے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.